الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آئیے ترجمہ قرآن سیکھیے، لرن ٹرانسلیشن آف قرآن۔ الحمدللہ 4 صورتیں ہم نے سنی ہیں، اس کا ترجمہ بھی لفظ بلفظ سنا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ فلق کا ترجمہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عام طور پر نظر بد لگ جائے یا کوئی بیمار ہو جائے تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی ایک پیچھے بنیادی وجہ ہے، وہ جب آیت کے اندر تذکرہ آئے گا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو آج ہم سورہ فلق کا ترجمہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق کی ابتدا بھی اسی انداز پر ہوتی ہے جس طرح سورۃ الناس کی ابتدا ہوئی، قل اعوذ برب الناس، تو یہاں پر ہے قل اعوذ برب الفلق۔ قل یہ کل بیان کیا گیا تھا کہ آرڈر کا صیغہ ہے، یعنی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اعوذ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ جو حمزہ زبر آ ہے یہ سنگولر اور فرسٹ پرسن پر دلالت کرتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب جس طرح وہاں پر بھی رب الناس تھا کہ وہ رب جو ہے، وہ اللہ جو ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق۔ با کے بارے میں بار بار بیان ہو چکا کہ یہ پری پوزیشن ہے، اس کا مطلب ساتھ یا کی کے ہوتا ہے۔ رب یہ پروردگار، پالنے والا، اور الفلق فلق کہتے ہیں صبح کا جو وقت ہے، صبح جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اب ترجمہ یہ بن جائے گا کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہ بات میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ ایک کامن ناؤن ہو اور دوسرا ڈیفینٹ ناؤن ہو تو وہاں پر کا کے کی والا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے۔ ایک بات یہ میں نے آپ کو کل بیان کی تھی کہ جو معرفہ ہے، جو ڈیفینٹ ناؤن ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس پر الف لام لگا ہوتا ہے، اور جو کامن ناؤن ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں ہوتا۔ اور اس پر یعنی کامن ناؤن جو ہے جس کو نکرہ کہتے ہیں، اس پر 2 زبر یا 2 زیر 2 پیش جس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو ایک علامت یہ ہے کامن ناؤن کی عربک کے اندر کہ اس میں تنوین ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور الف لام ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ ہے۔ اب میں نے آپ کو کل رول بتایا تھا کہ پہلے کامن ناؤن ہو اور اس کے بعد ڈیفینٹ ناؤن ہو، پہلے نکرہ ہو پھر معرفہ ہو، تو عام طور پر اس کا ترجمہ کا، کے، کی یا را، رے، ری میں اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ ربی جو ہے یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، اور الفلق جو ہے یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، معرفہ ہے۔ تو اس میں بھی کا، کے، کی والا ترجمہ ہوگا۔ اب ترجمہ یہ بنے گا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کی رب کی میں پناہ لیتا ہوں۔ آگے ہے اسی طرح جس طرح سورۃ الناس کے اندر وضاحت کی گئی، بیان کیا گیا کہ وہ جو رب ہے وہ لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے۔ تو یہاں پر ابتدا ہی سے ان چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے، یعنی وہاں پر آگے چل کے فرمایا گیا تھا الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ جو بہت زیادہ وسوسے ڈالنے والا ہے اور پھر وسوسے ڈال کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی۔ تو یہاں پر ڈائریکٹ ہی ان چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو پہلے کہا گیا من شر ما خلق، کہ میں مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من کا مطلب سے میں نے کل بتایا تھا، اور یہ بھی پری پوزیشن ہے، یہ بھی آخر میں زیر دیتا ہے۔ اور شر مطلب شر، برائی، ما خلق
تو ویسے اگر عربک کے رول کے حساب سے دیکھیں تو ما جو ہے یہ ما موصولہ کہلاتا ہے، جس کو ریلیٹیو ناؤن کہتے ہیں، اور خلق ویسے یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن اس کا جو مفہومی ترجمہ ہے وہ یوں کریں گے کہ مخلوق کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اگر اس کو توڑ کے ہم ٹرانسلیٹ کریں تو من کا مطلب سے، شر کا مطلب برائی، شر، ما کا مطلب وہ، یہ ریلیٹیو ناؤن ہوتا ہے، ما موصولہ کہلاتا ہے، وہ خلق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو مخلوق کے اندر بھی شرور ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، تو اس کے شر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، یہ بھی اسی انداز میں ہے کہ واو کا مطلب اینڈ اور میں نے آپ کو یہ بارہا بیان کر دیا ہے کہ یہ اپوزیٹیو پارٹیکلز کہلاتے ہیں، حروف عاطفہ جس کو کہتے ہیں۔ اینڈ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، واو عاطفہ کہلاتی ہے اور اس کچھ چیزوں کو کمبائن کرنے کے لیے آتا ہے۔ واو کا مطلب اور، من کا مطلب وہی سے، اور شرری کا مطلب برائی۔ اب کس کی برائی سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ غاسقن، سخت اندھیری رات، غاسق کہتے ہیں سخت اندھیری رات کو، تو غاسق کے شر سے یعنی سخت اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور جب اندھیری رات ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چھا جاتی ہے، تو اسی وقت سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا اذا وقب، وہ اندھیری رات جب چھا جاتی ہے تو اس وقت کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو غاسق کا مطلب ہے سخت اندھیری رات، اور اذا کے بارے میں نے آپ کو سورہ نصر کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے بات بیان کی تھی کہ اذا یہ جب فعل ماضی پر یعنی پاسٹ ٹینس پر داخل ہوتا ہے تو اس کو فیوچر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ وقب جو ہے، وقب یہ چھانے کے معنی میں آتا ہے، چھا لینا، بالکل ایک طرف سے جو ہے وہ اس کو بالکل کور کر لینا۔ تو وقبہ کا مطلب ہے کہ جب وہ اندھیری رات چھا جائے، لیکن اذا نے اس کو کیا کیا، فیوچر کے معنی میں کنورٹ کر دیا کہ جب یہ رات جو سخت اندھیری ہے جب یہ چھا جاتی ہے تو اس وقت کے شر سے جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو غاسق کا مطلب سخت اندھیری رات، اذا جب، وقبہ وہ چھا جائے۔ آگے ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن یہ وہی ترجمہ ہے، وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے، شرری کا مطلب وہی برائی۔ النفاثات یہ فیمینن کا صیغہ ہے، فیمینن ہے، اس طرح میسکولن فیمینن مذکر مؤنث ہوتے ہیں، تو انگلش میں اس کو فیمینن کہتے ہیں، اور عربک کے اندر اور اردو کے اندر اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، اور یہ جمع ہے، پلورل ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ نفاثات کہتے ہیں پھونکے مار کر کسی چیز کو اس کی جو جیسے بھڑک ہوتی ہے اس کو بڑھانے والی عورتیں، نفاثات یہ عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھونکے مارنے والی عورتیں۔ اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے مقامات پر آپ کو کام آئے گا کہ آخر میں جو الف تا لگا ہوتا ہے، الف زبر آ اور الف اور تا، تو یہ الف تا جو ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مؤنث اور بہت ساری عورتیں ہوں تو الف اور تا لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلماتن، تو مسلماتن کے دیکھیں آپ آخر میں الف ہے اور تا ہے، تو یہ جو ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ مؤنث کی جو بہت ساری عورتیں ہیں، پلورل ہیں۔ اسی طریقے سے مشرکاتن، بہت ساری مشرک عورتیں، اس کا یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ مؤمناتن، بہت ساری مومن عورتیں، تو آخر میں الف تا آ گیا، اور یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو بہت ساری ہیں، جمع کہتے ہیں اس کو، جمع مؤنث سالم۔ تو اب یہ اس کا ترجمہ ہوگا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ۔ دیکھیں یہاں پر بھی کھڑا زبر لگا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں یہ الف اور تا ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بنے گا کہ پھونکے مارنے والی عورتیں۔ وہ پھونکے کس میں مارتی تھیں؟ فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ لگا کر، جیسے دھاگا ہوتا ہے، دھاگے میں گرہ لگائی جاتی ہے، تو وہ گرہ لگا کر اس میں پھونکے مارتی تھیں، تو ان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو نفاثات جو ہے، النفاثات یہ کہتے ہیں پھونکے مارنے والی عورتوں کو، اور فی العقد وہ پھونکے کس میں مارتی تھیں؟ وہ گرہ کے اندر پھونکے مارتی تھیں، اور اس کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ یہودی عورت تھی اور اس نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس طرح مطلب اس نے دھاگے وغیرہ اور بالوں وغیرہ کو جمع کر کے اور اس میں پھونکے ماری تھیں۔ تو یہ تفسیر پڑھنے سے اس کا علم ہو سکے گا۔
تو النفاثات فی العقد وہ عورتیں ہیں کہ جو پھونکے مارتی ہیں گرہ کے اندر، دھاگوں میں کوئی گرہ لگا کر اس میں پھونکے مارتی ہیں، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اور آگے ومن، یہ بھی اسی طریقے سے ومن شرری، اور برائی سے، شر سے، وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے، اور شرری کا مطلب برائی، شر۔ آگے حاسدن، کس کی برائی سے؟ حاسد کی برائی سے، جو حسد کرنے والا ہے اس کی برائی سے میں پناہ لیتا ہوں۔ اور وہ حاسد کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا حسد، جب وہ حسد کرے تو اس کے حسد سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ تو حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو۔ عربی کے اندر آپ بہت سارے ایسے جملے دیکھیں گے، الفاظ دیکھیں گے، بلکہ اردو کے اندر بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح جو صیغہ ہوتا ہے نا، جس کو جو فاعل کے وزن پر آتا ہے، فاعل، اس طرح دیکھیں حاسد اور فاعل یہ پورا میچ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے آپ بنا سکتے ہیں، عالم، دیکھیں حاسد، شاہد، عالم، فاعل ایک ہی وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے صائم، روزہ رکھنے والا۔ تو یہ سبجیکٹ کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ عربی کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ فاعل کے وزن پر جو ہے، اعراب بھی اسی طرح ہونا چاہیے، فاعل نہیں، فاعل۔ تو یہ سبجیکٹ پر دلالت کرتا ہے، کام کرنے والے کا جو ہے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو عالم، علم رکھنے والا، صائم، روزہ رکھنے والا، اسی طریقے سے شاہد، گواہی دینے والا۔ تو یہاں پر دیکھیں حاسد، حسد کرنے والا۔ تو یہ سبجیکٹ کا صیغہ کہلاتا ہے ومن شر حاسد، اور میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کب؟ اذا، جب حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو یہ وہی ترتیب ہے کہ اذا نے جو پاسٹ ٹینس تھا، حسد اس کو فیوچر کے معنی میں کر دیا کہ جب وہ حسد کرے تو میں اس کے حسد سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی کوئی نعمت دے کے اس کے زوال کی خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، تو یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد بہت خطرناک بیماری ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ اتنا مشکل ترجمہ نہیں تھا، صرف اس کچھ الفاظ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ الفلق کا معنی ہوتا ہے صبح کا وقت، صبح، اور ما خلق یعنی جو مخلوق ہے۔ باقی شر کا معنی تو آپ سمجھ گئے، من کا معنی بھی آپ سمجھ گئے۔ غاسق، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت اندھیری رات، اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ اور پھر النفاثات کے بارے میں تفصیل سے میں نے بتا دیا کہ پھونکے مارنے والی عورتیں۔ اور فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو۔ اور حاسد کیسے ہیں؟ حسد کرنے والے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حاسد بڑا وہی حاسد ہے، تو حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو۔ اور اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو یہ آج سورہ فلق کا ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو جبرائیل امین علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کے دم کریں، تو اس سے جو ہے وہ جو معاملہ تھا وہ دور ہو جائے گا۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا، اور ہم جو ہے وہ اب تفسیر اس میں بیان کرتے نہیں ہیں، ورنہ اس کا واقعہ بھی میں بیان کر دیتا۔ تو یہ سورہ فلق کی تفسیر ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی۔ اسی وجہ سے ہم نظر بد ہونے کے موقع پر یا کوئی بیمار وغیرہ ہو جائے تو اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ہماری تلاوت بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ سورہ فلق کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔